الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستحباب بیان الکلام و ایدائہ للمخاطب و تقریرہ لیفہم اذا لم یفہم الا بذالک۔ کلام کو بیان کرنا مخاطب کے لیے اسے واضح کرنے کا استحباب اور اس کو دہرانا تاکہ اس کی سمجھ آ جائے، جبکہ کسی شخص کو اس کے بغیر سمجھ نہ آتی ہو، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ یعنی کہ کلام کو کس انداز میں کیا جائے، مخاطب کو سمجھایا جائے اس انداز سے مستحب ہے، استحباب ہے اس کو دہرانا تاکہ سمجھ آ جائے اگلے بندے کو۔ یہ جو باب والی ہائیڈنگ دی ہوتی ہے نا، یہ آپ نہ یاد کیا کریں، صرف آپ حدیث پاک کو زبانی متن کے ساتھ یاد کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو اپنے الفاظ 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اذا تکلم بکلمۃ اعادہا ثلاثا حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ واذا اتی علی قوم، اور جب آپ قوم کے پاس تشریف لاتے فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا، تو انہیں 3 مرتبہ سلام کرتے۔ اس کو روایت کیا امام بخاری نے۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام واضح ہوتا، آپ کی بات سننے والا ہر شخص اسے سمجھ لیتا، اس حدیث کو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آگے باب اصغاء الجلیس لحدیث جلیسہ الذی لیس بحرام و استثاۃ العالم والواعظ حاضرہ مجلسہ، اپنے ساتھی کی بات کو غور سے سننا جبکہ حرام نہ ہو، ہر عالم شخص یا واعظ کہنے والے کا مجلس میں موجود لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے کہنا، اس بارے میں یہ بیان ہے، باب ہے۔ آگے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا، لوگوں کو خاموش کراؤ، استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد زمانہ کفر کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرنا نہ شروع کر دینا، یعنی کہ اس بارے میں جب محافل یا اجتماع میں واعظ وغیرہ کیا جائے تو لوگوں کو خاموش کرا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے نور الاضاء کا باب قضاء الفوائت، فوت شدہ نمازوں کے بارے میں یہ بیان ہے۔ الترتیب بین الفائتۃ والوقتیۃ و بین الفائتۃ مستحب، ترتیب فوت شدہ نمازوں کے درمیان اور وقتیہ نمازوں کے درمیان، اور فوت شدہ کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ وَيَسْقُطُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ، اور ساقط ہو جاتی ہے 3 اشیاء میں سے ایک کے ساتھ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ ضیق الوقت المستحب، مستحب وقت کے تنگ ہونا سا قول میں، یہ بھی فوت شدہ نمازوں کی ترتیب کو ساقط کر دیتا ہے۔ والنسیان، اور بھول جانا، یہ بھی ساقط کر دینا۔ وَإِذَا صَارَتْ، جب ہو فوت شدہ نمازیں صحیح 6 ہو، وطر کے علاوہ 6 ہو، تو یہ بھی کیا کر دیتی ہے، ساقط کر دیتی ہے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ نہیں شمار ہوتا مسقطاً، نہیں، کیونکہ وہ وطر ترتیب کو ساقط کرنے والے امور میں شمار ہوتا ساقط کرنے والے امور میں وطر شامل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ خلاصہ کلام اس بات یہ ہے کہ صاحب ترتیب اس بندے کو کہتے ہیں جس کی 5 نمازیں ساقط نہ ہو۔ اگر بندے کی 5 نمازیں ساقط نہ ہو، یعنی کہ 5 نمازیں قضا نہ ہو، 5 سے کم نمازیں قضا ہو،
تو اب ظہر کا ٹائم آ گیا، 4 نمازیں قضا تھی، اب اس کو کیا چاہیے کہ پہلے وہ قضا نمازیں پڑھے گا، بعد میں وہ ظہر کی ادا پڑھے گا۔ اگر پہلے وہ ظہر کی پڑھ لیتا ہے یاد ہوتے ہوئے تو پہلی جو یہ ظہر کی نماز ہے یہ نفل بن جائے گی، فرض فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ فوت شدہ نمازیں قضا کرے گا۔ 3 صورتوں میں فوت شدہ نمازیں ساقط ہو جاتی، ایک وقت کم ہو، مستحب وقت کم ہو کہ وقت نکل جائے گا اگر میں فوت شدہ نماز پڑھوں، دوسرا بھول جائے بندہ، اور تیسرا 6 نمازیں ہو جائیں، یعنی کہ 5 ہوں تو پھر وہ پہلے فوت شدہ ادا کرے گا، اگر 6 ہو جائے تو پھر وہ وطر کے علاوہ تو پھر وہ فرض پڑھ سکتا ہے۔ اور وطر ہے جو ترتیب کو ساقط کرنے والے امور میں شمار نہیں ہوتی، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لازمہ ترتیب ہو، اگرچہ ان کی ترتیب بھی لازم ہے، ترتیب بھی لازم ہے، اور نہیں ٹوٹے گی ترتیب تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے، تعداد کے بھی اودھی اس کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے ترتیب نہیں ٹوٹے گی، ترتیب نہیں ٹوٹے گی۔ مثلا 7 نمازیں فوت ہوئی تو ترتیب لازم نہ ہوگی، اگر 7 نمازیں فوت ہوئی تو ترتیب لازم نہ ہوگی، یعنی کہ اگر پہلے اس کی ظہر کی قضا ہوئی تھی، بعد میں عصر کی قضا ہوئی تھی، اب 7 نمازیں نہیں ہیں، ابھی 5 نمازیں ہیں، تو اب اسی ترتیب کے اعتبار سے جس طرح پہلے ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی تو پہلے ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا، اگر 7 سے بڑھ گئی ہیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ پھر چاہے پہلے عصر کی پڑھے چاہے پہلے ظہر کی پڑھے، ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا بفوتی حدیثۃ بعد 6 قدیمۃ علی الاصح، اور نہ ہی 6 قدیم نمازوں کے بعد کسی نئی نماز کے فوت ہونے سے ترتیب لازم ہوگی، یعنی کہ 6 قدیم نمازوں کے بعد کسی نئی نماز کے فوت ہونے سے ترتیب لازم نہیں ہو گئی، اور ان دونوں مسئلوں میں زیادہ اصح قول یہی ہے، زیادہ اصح، یعنی کہ 6 پہلے نمازیں فوت ہو، اب 7 نمازیں فوت ہو گئی تو پھر ترتیب لازم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ صَلَّى، اگر کسی شخص نے فرض نماز پڑھی یاد ہوتے ہوئے فوت شدہ، اگرچہ وطر ہی ہو تو فاسد ہو جائے گا اس کا فرض، اور فاسد موقوف ہوگا، اور فاسد کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا، یعنی کہ اگر فوت شدہ نماز اس نے پڑھ لی یاد ہوتے ہوئے تو وہ فاسد ہو جائے گی فرض نماز، اور وہ موقوف ہوگی، یعنی کہ نفل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، آگے پھر انشاءاللہ ہم کل بیان کروں گا تھوڑا سا تفصیل سے بھی، آگے نکالیں فضان تجوید، نصاب المنطق نکالیں۔ آگے اس کی 7 قسمیں ہیں قضایا غیر یقینیہ کی: مسلمات، مشہورات، مقبولات، منظونات، مخیلات، مشبہات، وہمیات۔ مسلمات وہ قضایا جو بحث کرنے والے 2 فریقوں کے درمیان تسلیم شدہ ہو، جیسے الظلم قبیح، دونوں فریق جانتے ہیں کہ ظلم بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشہورات وہ قضایا جس میں کسی قوم کی رائے متفق ہو، جیسے الاحسان حسن، احسان اچھی چیز ہے سب کے نزدیک۔ مقبولات بلند مرتبہ ہستیوں کے وہ قول جن کو لوگ حسن ظن کی بنا پر قبول کرتے ہو، حسن ظن جانتے ہیں، جس طرح کہ امیر اہل سنت لوگ حسن ظن کی بنا پر قبول کرتے ہیں، جسے یہ گر آ گیا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے جب وہ معاشرے کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ آگے مذنونات وہ قضایا جس میں حکم ظن غالب کی بنا پر لگا دیا جائے، جیسے زید رات کو چھپ چھپ کر گلیوں میں گھومتا ہے، اور جو چھپ چھپ کر گلیوں میں گھومتا ہے وہ چور ہوتا ہے، لہذا زید چور ہے، یہاں زید پر چوری کا حکم یہ ظن غالب کی وجہ سے لگایا گیا، یقین کی وجہ سے نہیں، ظن غالب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مخیلات وہ قضایا کہ جن کی وجہ سے ذہن میں رغبت یا نفرت پیدا ہوتی ہے، جیسے العسل حلوۃ، شہد میٹھا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، یا جس طرح کے کوئی گندگی دیکھے تو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور مشبہات جس میں محض صورتاً مشابہت کی بنا پر حکم لگائے، جیسے گھوڑے کی تصویر دیکھ کر کہے ھذا فرس، ٹھیک ہے۔ وہمیات وہ جھوٹے قضیے جس میں وہم غیر محسوس کو محسوس قیاس کرنے لگے، جیسے العقر مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، اور آپ کی آج فضان تجوید بھی ختم ہو گئی ہے، آگے آپ نکالیں۔
و اما مل الف و نون زائدتان، بہرحال الف نون زائدتان اگر یہ دونوں اسم میں ہو تو پس اس کی شرط یہ کہ وہ علم ہو، جس طرح کہ عمران علم ہے نا، اسم میں ہے تو علم ہے، اور عثمان. پس سعدان یہ نام ہے بوٹی کا، منصرف ہے علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ علم نہیں ہے اسی وجہ سے یہ کیا ہے، منصرف ہے، چاہے الف نون زائدتان ہے، ٹھیک ہے، بوٹی کا نام ہے مطلقاً. اور اگر ہو صفت میں، علم میں ہو تو اس کی شرط کیا ہے، اسم میں ہو تو اس کی شرط علم ہے، اگر ہو صفت میں تو اس کی شرط یہ کہ اس کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہ آتی ہو، فعلانت ان کے وزن پر نہ آتی، جس طرح کہ سکران اس کی مؤنث سکرا آتی ہے، کیا فعلانت ان کے وزن پر نہیں آتی. اور ندمان منصرف ہے ندمانت کے وزن پر آنے کی وجہ سے، ندمانت کے پائے جانے کی وجہ سے، ندمانت آتی ہے اسی وجہ سے یہ کیا ہے، منصرف ہے. اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں الف نون زائدتان. الف نون زائدتان دیکھیں گے، اس کی وجہ اثر بیان کر رہا ہوں کہ وہ دونوں اسم میں پائے جا رہے ہیں یا فعل وصف میں پائے جا رہے ہیں، یا تو اسم میں پائے جائیں گے یا وصف میں پائے جائیں گے. اگر اسم میں پائے جا رہے ہوں تو اس کے لیے علم شرط ہے، اس کے لیے کیا ہے، علم شرط ہے. اگر وصف میں پائے جا رہے ہوں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانت کے وزن پر نہ ہو، اس کی مؤنث فعلانت کے وزن پر نہ ہو. اگر فعلانت کے وزن پر ہوگا تو وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. جس طرح کہ ندمان یہ منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث فعلانت کے وزن پر آتی ہے، اس کی مؤنث فعلانت کے وزن پر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے. اور فیضان نصاب المنطق آپ کی یاد ہو گئی. اب آپ اس طرح کریں کہ شروع سے نا 5 سبق ہر روز آپ یاد کیا کریں. یہ آئے سبق یاد کر لینا ہے، کل سے آپ 5 سبق آپ نے ہر روز یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور ترکیب عبارت کی طرف توجہ دے، اچھی طرح سے نکال کرانی ہے، ٹھیک ہے. پڑھو سنو.